سر پی ٹی آئی ممبرس کی بات کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی مسٹر عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی ممبرس نے اور پی ٹی آئی فالوورز نے ایک مشن نور کا پلان کیا ہے اور مشن نور کا اعلان بھی کیا ہے باقاعدہ طور پر, اور اذانیں دینے کا جو ایک ان کا ایجنڈا ہے اس حوالے سے بتائیے. اچھا یہ دیکھیں، میں یہ ایک مذہبی معاملہ ہے اور میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں. اس پہ بس اتنی سی بات کروں گا. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ اگر پی ٹی آئی کی، کیونکہ سابق صدر جو عارف علوی ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما بھی ہیں، ان کا ایک ٹویٹ میرے سامنے پڑا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. پلیز. اطلاع یہی تھی کہ ان کی قیادت نے 20 سپتمبر گزشتہ رات جو ہے وہ کوئی مشن نور، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذانیں دی جائیں گی ملک بھر میں عمران خان کی رہائی کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں جی ہر نماز میں دعا کریں، نماز پڑھ کے بالکل. اسپیشلی جو ہے ان کی رہائی. اچھا اس سے پہلے ابھی ہم دیکھتے تھے خدا نہ خواستہ بارشیں جو ہے روٹین سے زیادہ ہو رہی ہیں، کچھ سیلاب کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، تو اس طرح کووڈ ہے، تو اس طرح ایک جو ہے نا وہ ہمیں اجتماعی طور مفتیان پر. اور علماء بتاتے تھے جی کہ ایک اجتماعی دعا ہو جائے یا اذانیں دی جائیں. تو اس طرح کی صورتحال تو سن رکھی تھی، مگر ایک شخص کی رہائی کے لیے اذانیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کا جو ایک تھا نا میدانی انقلاب، وہ اب روحانی انقلاب میں بدل گیا. میدانی انقلاب سے روحانی انقلاب کی طرف ایک قدم بڑھا، یا میدانی انقلاب سے بہت قدم پیچھے جا کے روحانی انقلاب کا فیصلہ کیا گیا. تو میں تو اس کو گیو اپ کرنا بھی کہہ دوں گا پھر. تو یہ ایک پولیٹیکل جماعت کر رہی ہے. اچھا صدر عارف علوی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سپتمبر کو 9 بجے اذان دینے والی پوسٹ اس لیے ڈیلیٹ کر دی، پہلے انہوں نے پوسٹ کی تھی. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس مشن کا نام اور پس منظر متنازع ہے. دیکھیں نا وہ بات میں نے شروع میں کی تھی. میرا عقیدہ اور وابستگی ہمیشہ واضح رہی ہے. ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے اور ہم ہمیشہ مدنی ریاست اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاجی تحریک کے سلسلے میں جو سفارشات مرتب کی تھیں ان میں ایک تجویز اذان دینے کی بھی شامل تھی، اور اس حوالے سے مختلف ٹی وی پروگراموں میں بھی اس کا ذکر ہوا. کب تاریخ آتی ہے اس کا ہمیں انتظار رہے گا. اچھا یہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو، عارف علوی سابق صدر ہیں، بڑے وہ ایک جاندیدہ آدمی ہیں، اس سے میری ملاقاتیں بھی ایک دو ہوئیں، اور ایک ملاقات کا میں نے احوال بھی بتایا. میں کہا آپ صدر پاکستان ہیں، گھر کے بڑے ہیں، تو آپ سب کو ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ساری جماعتیں مان جاتی ہیں، رائٹ. میرا وزیر اعظم نہیں مانتا. ٹرو. ٹھیک ہے، یہ میرا مکالمہ ان کا بالکل گورنر ہاؤس بالکل. میں ہوا تھا. ہاں جی. تو وہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس مشن نور سے. البتہ یہ ہے کہ بات اب روحانی انقلاب پہ آ گئی ہے. سر یہ کب کا اور پلان ہے؟ کوئی یہ ٹائم جی ہو ابھی؟ چکا ہے جی، یہ 20 سپتمبر کی رات کا تھا، گزشتہ رات کا. اب ہمیں کوئی اس طرح کی ویڈیو موصول نہیں ہوئی کہ کہاں کہاں، جیسے ان کے علی محمد ہیں خان، سنا ہے کہ انہوں نے مشن نور سے قطع تعلقی کر لی تھی مبینہ طور پر. اس طرح کے کچھ رہنماؤں نے جو ہے نا اس سے لا علمی اور قطع تعلقی کا اظہار بھی کیا. مگر ایک جو بالکل پی ٹی آئی کا ویلا بریگیڈ ہے نا، جس کو کوئی کام نہیں ہے، تو وہ اس طرح کا ایک روحانی انقلاب. اچھا پتہ نہیں اب یہ فیصلہ جو ہے وہ اڈیالہ کی اس روحانی بیرک کا ہی نہ ہو جس میں بشرا بی بی قید ہے. یہ میں آپ سے پوچھنے لگی تھی. یہ کہیں ادھر سے ہی نہ اس طرح کا شوشہ چھوڑا گیا سجیشن ہو. ہو سکتی ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی معاملات میں اس طرح مذہب کو لانا جو ہے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح پھر اس کی تشہیر کرنا یہ تو حق ہے سب کا. ہر وقت آپ قرآن پاک پڑھیں اور نماز پڑھیں اور دعا کریں، اپنوں کے لیے کریں اور دوسروں کے لیے کریں، اپنے لیڈر کے لیے کریں، رہنما کو. یہ تو سب کا رائٹ ہے. یہ ایک آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یہ نماز، اذان، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو سب براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ ہے. یہ کوئی ایک مشترکہ، اس کو آپ مشن اور مشترکہ تحریک اور مشترکہ کوئی جنگ تو نہ بنائیں اس کو. تو البتہ اس طرح کا شوشہ تھا، وہ گزر چکا، لیکن ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ویڈیو موصول نہیں ہوئی جس کو ہم چلا کے دکھا سکیں کہ اتنے بالکل. ہزار یا اتنے لاکھ لوگوں نے رائٹ. ایسے کوئی جو ہے فوٹیجز سامنے نہیں وہ آئی. بیک وقت جو ہے کوئی اذانیں دی ہیں یا کس طرح کی بالکل. صورتحال ہے. تو یہ تو دیکھیں نا بشرا، یہ تو اسی طرح ہے نا کہ ہاں اگر یہ کرنا ہی ہے تو کتنا اچھا ہو کہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی ہم
فلاں دن اتنے بجے پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرپشن کے خلاف اذانیں دیں گے، بالکل اور اللہ کر اذانوں کے بعد دعا یہ ہوگی کہ ملک لوٹنے والا اور کرپشن کرنے والا ہر جو شخص ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، وہ اس کی بربادی کی دعا کی جائے اور اس کا بیڑا غرق ہونے کی دعا کی جائے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے نا اذانیں دی جائیں کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اذانیں دی جائیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے حقیقی جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت جو ہے، اس کا بول بالا ہو جائے. ہمارے ملک میں جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن شروع ہو جائیں، اور ہمارا ملک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بنائے. ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو. یہ فلسطین کے لیے اور اگر دعا کی غزہ جو جائے، ہے اس کے امن امان شہیدوں کی. کے لیے جو ہے وہ اذانیں دی جائیں اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں، تو مجھے سمجھ آتا ہے. جی اب آپ ایک اپنے لیڈر کو جس پہ ابھی کیسز ہیں، الزامات ہیں، اور بہت سارے کیسز ثابت شدہ ہیں، اور ایک سزا یافتہ شخص کو آپ رہا کروانے کے لیے اذانیں دے رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر.